ایک دن ایک خوبصورت عورت نے شیطان سے کہا کہ کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو جو درزی کا کام کرتا ہے؟ کیا اس کی بیوی کو طلاق دینے کے لیے منتیں کر سکتے ہو تم؟ شیطان نے کہا کہ ہاں، اور یہ بالکل سادہ سا عمل ہی تو ہے۔ تو شیطان درزی کے پاس گیا اور مختلف سمتوں سے اسے ورغلانے کی کوشش کی، لیکن درزی کا بیوی سے اتنا پیار تھا کہ اس نے کچھ سوچا ہی نہیں۔ شیطان ناکام ہو کر واپس آیا اور اس عورت کے سامنے آ کر ہار مان لی۔ اس عورت نے کہا کہ اب تم دیکھو کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ عورت درزی کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ مجھے کپڑے کا ایک خوبصورت سا ٹکڑا چاہیے، میرا بیٹا اپنی محبوبہ کو گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو درزی نے اسے کپڑے کا ایک ٹکڑا دے دیا۔ پھر وہ عورت درزی کے گھر گئی اور دروازہ کھٹکھٹایا تو درزی کی بیوی نے آ کر دروازہ کھولا۔ عورت نے اس سے کہا کہ میں آپ کے گھر میں حاجت کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ درزی کی بیگم نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ درزی کی بیوی باورچی خانے میں چیزیں لینے چلی گئی۔ عورت وہ کپڑے کا ٹکڑا دروازے کے پیچھے رکھ کر باہر نکل کر چلی گئی۔ درزی جب گھر میں داخل ہوا تو اس نے وہ کپڑا دیکھا۔ اسے فوراً یاد آ گیا کہ اس نے یہ کپڑا کسی عورت کو دیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو دے دے گی جو اپنی محبوبہ کو گفٹ کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اس کپڑے کے ٹکڑے کو لے کر میاں بیوی میں سخت کلامی شروع ہو گئی اور اس نے اپنی بیوی کو فوراً گھر سے نکال دیا۔ شیطان نے کہا کہ تم کیسی عورت ہو؟ عورت تو معصوم ہوتی ہے، تم تو مجھ سے بھی زیادہ گندا دماغ رکھتی ہو۔ عورت نے کہا کہ انتظار کرو، میرے اچھے اعمال بھی تو دیکھو۔ شیطان نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ اگلے دن وہ عورت درزی کے پاس واپس آئی اور اسے بتایا کہ وہ کل جیسا ملتا جلتا کپڑا چاہتی ہے، کیونکہ وہ ایک غریب عورت کے گھر نماز پڑھنے گئی تھی اور وہ اسے وہاں پر ہی بھول کر واپس آ گئی۔ اب جانے میں شرم آ رہی ہے۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد درزی کو اپنے آپ پر غصہ آیا اور پھر درزی نے فوراً اپنی بیوی کو واپس بلا لیا اور اس سے اس جھگڑے کے حوالے سے معذرت کر لی، اور اس بات کو لے کر اب تک شیطان پریشان ہے اور کسی ہسپتال میں داخل ہے۔ دوستو، ہم میں سے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو شیطان کی ذہنیت رکھتے ہیں۔ دوسروں کے گھروں میں جھگڑا کروانا ان کی عادت میں شامل ہوتا ہے۔ دو لوگوں کو آپس میں وہ خوش کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالی ہمارے گھروں کو محفوظ فرمائے۔